السلام علیکم آل بردر اینڈ سسٹر. آج میں نے سوچا کہ میں بدگمانی پر بات کروں، چونکہ بدگمانی کو ہم نوٹ نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارے مینٹلی، فزیکلی اور ہر چیز کو ہمیں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر، فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر. تو میں نے کہا میں آج اس چیز کو ہائی لائٹ کر دوں. تو ہے بدگمانی جو ایک چیز ہے جو ہم دل میں کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے چغلی یا غیبت ہوتا ہے، جب آپ غیبت اس طرح جیسے آپ کسی کے ساتھ مل کر کسی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور بدگمانی ایسی چیز ہے جو کہ ہم کسی کے ساتھ تو نہیں، لیکن ہم اپنے ذہن میں اپنے ساتھ ہی کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور یا تو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں یا اچھا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بدگمانی اس لیے بھی بری چیز ہے کیونکہ ہم کبھی کبھی اچھے انسان کو برا بنا دیتے ہیں، کسی کے اچھے عمل کو ہم غلط مطلب لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے کر لیا ہے اور یہ اس کا مطلب اس طرح نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. بدگمانی سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی کو حد سے زیادہ اچھا بنا لیتے ہیں، کسی کو ہم حد سے زیادہ برا بنا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم بے گناہ انسان کو مطلب اس طرح برا انسان ٹھہرا دیتے ہیں. تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں، کیونکہ اگر کسی کی نیت اس طرح نہیں ہوگی اور ہم اس کے بارے میں محض اس طرح اپنے خیالات کی بنا پر فیصلہ کر لیں تو یہ تو ناانصافی ہے ہی. اس کے علاوہ میں کہتی ہوں کہ بدگمانی جو ہے ہمارے ہر چیز میں انکلوڈ ہو گئی. آج کل اس آفس میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ اپنے افسر کے پیچھے میں اس طرح افسر کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں اور آپس میں لگے رہتے ہیں. آپس میں فیملیز میں اس طرح ہوتا ہے، اور فیملیز میں میں نے یہ بھی چیز کافی نوٹ کر لی ہے. اور اسی بدگمانی کی وجہ سے ماں بہن ساس بہو سب ایک دوسرے سے دور ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، سبھی اپنے اپنے ذہن میں خیالات بن رہے ہوتے ہیں اور اس طرح جو مختلف قسم کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. بدگمانی سے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں انسان کو اللہ پاک نے ایک تخلیقی ذہن دیا ہے جو کہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ مطلب ہم کبھی بھی اپنے ذہن کو اس طرح فری نہیں رہنے دیتے. یہ وصف جو ہے حکیم لقمان میں تھا، جس کا قرآن کریم میں ذکر بھی ہوا ہے، اور اس نے اسی تجزیے کی بنا پر جو ہے اتنا نام کمایا اور اتنا مشہور جو ہے وہ حکیم بن گیا تھا. تو ہم جو ہے اگر ہمارے پاس کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا تو ہم زیادہ سے زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا یہ ہنر صرف کر دیتے ہیں، اس صلاحیت کو. جیسے اگر کسی کے پاس کسی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہ ہو تو پھر وہ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوگا، ان کے رویوں، ان کے حرکات و سکنات، کہ اس نے اس لیے کہا یا اس کے اس حرکت کا یہ مطلب یہ ہے. اور بعد میں لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو داد بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میں نے بڑا اچھا کام کیا اور میں نے خود اس کا رزلٹ نکالا اور میں بہت جینیس ہوں. تو یہ سارے جو ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم اپنے ذہن میں خود ہی اپنے لیے جال بن رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ناکامی کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں. میں نے کہیں پر ایک بات پڑھی تھی جس میں کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی سی کنڈیشن ہو جس کے ہزار تو برے مطلب ہزار ان کے برے رخ ہو، لیکن اگر ایک اس کا رخ مثبت ہو تو آپ نے اس کا مثبت رخ لینا ہے، نگیٹیو رخ کو آپ نے اگنور کرنا ہے. تو اگر ہم اس عادت کے شکار ہوئے ہوتے ہیں تو ہم بعض اوقات بس پازیٹیو، اگر بہت ساری چیزیں بھی ہو تو ہم نگیٹیو پر فوکس کرتے ہیں اور پازیٹیوٹی کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. یہ سارے حسد، تکبر اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہمارے ذہن میں انا، غیبت ہو گئے، دوسروں کا مذاق اڑانا. تو یہ ساری چیزیں ہم مل جل کے اگر مل جائے تو اس میں ایک بدگمانی جو ہے وہ سب سے بڑا ان کا بیس ہی ہے. تو میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں اپنی اس صلاحیت کو اچھے اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے اور غیر ضروری چیزوں میں اپنے ذہن کو صرف نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی پازیٹیو بات کر رہا تو ہمیں اس کو پک کرنا چاہیے. اگر ہم پک نہیں کر رہے تو ہمیں اس کو ہمیں اس کو لیو کرنا چاہیے، کیونکہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں نگیٹیوٹی شامل کر دیں اور لوگوں کی نیتوں پر ہم شک کریں اور لوگوں کو اپنے خیالات کی بنا پر جانچیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں کسی کے بارے میں اس طرح سوچیں لیکن ہمارا ذہن جو ہے اس لیول تک نہیں پہنچا ہوتا. تو یہ بھی سارے جو ہیں ہمارے اپنی کم علمی اور ذہنی خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی. تھینک یو سو مچ. اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس لحاظ سے میرے نالج میں کوئی کمی ہے تو آپ لوگ مجھے نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.